پاکستان کی متفقہ اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لا ہی رہی تھی اور یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، تو خان صاحب نے اپنے بقول ہمیں سرپرائز دیا، اور سرپرائز یہ دیا کہ آئین توڑ دیا۔ اس پر ہم 2 منٹ میں بات کریں گے، لیکن اپنے ارد گرد دیکھیے اور خود کو دیکھیے۔ جو خان صاحب کے ساتھ تھا پہلے سے، وہ ان کے امریکہ کی سازش کا نیریٹو بائی کر رہا ہے، اور جو اپوزیشن کے ساتھ تھا پہلے سے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی بات تھی نہیں اور خان صاحب نے آئین توڑ دیا۔ تو ہم جتنی خارجہ پالیسی کی آزادی کی بات کر لیں، پاکستان کی آزادی کی، سوورینٹی کی بات کر لیں، بنیادی طور پہ ہم غلام ہیں۔ ہم اسی انسان کے، آئیڈیالوجی کے نہیں، اسی انسان کے غلام ہیں کہ جس کے پہلے غلام تھے، اور اب جو وہ کہہ رہا ہے تحقیق کیے بغیر اس پر عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ خان صاحب ہوں یا چاہے وہ اپوزیشن ہو۔ اور یہ بھی ضرور سوچئے کہ جس کو آپ لیڈر سمجھتے ہیں، کیا اس کی ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے، زبان بند کر کے ایمان لانا ہے؟ یہ ذرا تحقیق کرنی ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، خود کو دیکھیے کہ اگر آپ خان صاحب کے سپورٹر ہیں تو کیا اب خان صاحب نے جب آئین توڑ دیا ہے تو ان کو آپ نے سپورٹ کرنا چھوڑا اس موقع پر؟ شاید نہیں چھوڑا۔ اور اگر آپ اپوزیشن کے سپورٹر ہیں تو جو اپوزیشن پہ الزام لگ رہا ہے، کیا آپ نے اس کی مکمل تحقیقات کی، صرف یہ کہنے کے بجائے کہ خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا آپ واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ہر پہلو کا جائزہ لیا خان صاحب کے دعوے کو رد کرنے سے پہلے؟ شاید نہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ غلام قوم، ایک شخص یا 2 اشخاص کی غلام قوم، کسی پارٹی کی، کسی نعرے کی غلام قوم، ایک آزاد خارجہ پالیسی کیسے بنائے گی؟ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو وہ ایک بات تھی جو کہنا لازم تھی تاکہ ہم خود سمجھ سکیں کہ ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن اندازہ نہیں ہوتا اور اس کا تجزیہ نہیں کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ یہ پروگرام ہی میری رائے ہے تو میں اپنی رائے آپ کو پیش کرتا چلوں۔ اس سے پہلے اس بات پر بات کرنا میرا خیال ہے وقت کا ضیاع ہے کہ خان صاحب نے ایک الزام لگایا، پھر اسی ڈپلومیٹ سے شاہ محمود قریشی صاحب ملتے رہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے فارن منسٹر تھے، وہ کہتے رہے کہ امریکہ سے ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ یہ وہ تمام باتیں اس خط کے منظر عام پر آنے سے بہت پہلے ہوئیں، لیکن اللیجڈلی وہ جب خط لکھا گیا اس کے بہت بعد ہوئیں۔ اب میری رائے اس میں یہ ہے، اور اس میں تجزیہ زیادہ ہے، معلومات کم ہے، لیکن کچھ معلومات ہے کہ بیسیکلی خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ خان صاحب ایک کیبل کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے کہتے رہے یہ خط ہے، یہ خط ہے، لیکن عقدہ یہ کھلا کہ یہ ایک کیبل ہے۔ کیبل ہوتی کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، جب اثر و سوخ رکھنے والے لوگ، اہل نظر، اہل علم، اہل زبان آپس میں ملتے ہیں تو وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ تو سمجھ یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے سفیر اسد صاحب غالباً ان کا فیئرویل تھا، تو جو لو صاحب ہیں انہوں نے ان سے کچھ بات کی، اور ایک نارمل سا ڈسکشن تھا کہ خان صاحب کے دور میں ہمارے تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں، اور یہ منظر عام پر ہے، سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں ہمارے سب سے ہی تعلقات خراب ہو گئے ہیں، ایک رشیا کو چھوڑ کر۔ رشیا بھی وہ جو ہمارے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا رہا ہے۔ تو خان صاحب کے دور میں چاہے چائنا ہو، چاہے ایران ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپی یونین ہو، سب سے ہی ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ کون ہے جسے خان صاحب کی نظر کرم نے بخش دیا؟ تو ہم بات اس پہ کر رہے تھے کہ جب بھی لوگ ملتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو 2 ایگزامپل دوں۔ میں امریکی کونسلیٹ جنرل کے ساتھ تھا، اس وقت ٹرمپ صاحب پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے، یہ بالکل آفیشیل ایک میٹنگ ہو رہی تھی۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ ٹرمپ صاحب روز صبح اٹھ کے ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں اور پھر آپ لوگ سارا دن اسے ورلڈ لیول پہ اور انٹرنل لیول پہ ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو اصولی طور پہ تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہاں بھائی، ہمارے ٹرمپ صاحب اچھے ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، بلا بلا بلا۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا، کیونکہ وہ حلقہ ان لوگوں کا تھا جو آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے، جن کے سامنے آپ اتنا کھل کر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو انہوں نے کہا یار ہم خود پریشان ہیں، صبح اٹھ کے یہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے، انٹرنلی تو چلو وہ چل جاتا ہے، ایکسٹرنلی جو ہم کونسلیٹ جنرلز ہیں اور سفیر ہیں، ہمیں اس کی بھرپائی کرنی پڑتی ہے، ہمیں اس کو لیپا پوتی کرنی پڑتی ہے اس کی، جب ٹرمپ صاحب کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ انٹرنیشنل لیول کا ایک واقعہ جو میرے اپنے ساتھ ہوا۔ اس طرح آپ کسی بھی صحافی سے یا اس طرح کے کام کرنے والے سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو انٹرنل اس طرح کی 1000 باتیں بتا دے گا، کیونکہ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آگے چلیے، میں ایک بار میئر کراچی کا انٹرویو کر رہا تھا، وہ میرے یوٹیوب چینل پہ ہے بھی۔ تو جب انٹرویو ہو گیا سب، تو میں نے ان سے گلہ کیا
کہ وسیم اختر صاحب آپ نے اپنا تو بہت نقصان کیا آپ نے ہمارا بہت نقصان کر دیا، ہمارا سے مراد کراچی میں رہنے والوں کا، کہ آپ ایک پڑھی لکھی جماعت تھے، آپ اسٹیٹس کو کے ایک طرح خلاف تھے، آپ ایک بہت بنیادی نعرے پہ اٹھے تھے۔ خیر آپ کے ساتھ جو بعد میں اسٹیبلشمنٹ آپ کو جس طرح اس نے سپورٹ کیا وہ الگ بات، لیکن آپ کی سپورٹ بھی تھی، آپ منظم بھی تھے، آپ کافی سارے چینجز کر سکتے تھے، آپ کی ضرورت بھی پڑتی ہے حکومتوں کو۔ تو انہوں نے کچھ اس طرح کے جواب دیے اور اعتراف کیا اپنی غلطیوں کا، جو شاید میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن وہ تھا، انہوں نے وہ بات مجھ سے کہہ دی جو انہوں نے کیمرہ کے سامنے نہیں کی۔ تو جب ہم لوگ آپس میں ملتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جو سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ لو صاحب اور ہمارے ایمبیسڈر صاحب یہ بات کر رہے ہوں گے، اور لو صاحب نے کہا کہ بھائی اگر یہ معاملہ ہو گیا تو شاید تعلقات میں بہتری آ جائے، کیونکہ خان صاحب نے تو سب کے ساتھ ہی معاملہ خراب کر دیا ہے۔ اب کیبل ہوتا کیا ہے، جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ وہ رپورٹ ضرور کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی فورن منسٹر سے پوچھ لیجئے، کوئی بھی اس طرح کے جو کام کرتا ہے اس سے پوچھ لیجئے، وہ جب وہ صبح اپنے آفس جاتا ہے تو بے تحاشا لیٹرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کی ٹیبل پہ، کیونکہ ہر جگہ الگ طریقے کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا میں جب معاملے ہوتے ہوں گے تو ہمارا فورن آفس کیا رپورٹ کرتا ہوگا؟ سعودی عرب سے جب ہم نے تعلقات خراب کیے تو ہمارا فورن آفس وہاں کیا رپورٹ کرتا ہوگا؟ وہ لوگ جانتے ہوں گے نا، دنیا اندھی تو نہیں ہے، سب کو دکھ رہا ہے ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، ہم نے کس طرح تعلقات کس کے کہنے پر کیوں خراب کر لیے ہیں۔ تو نظر یہ آتا ہے کہ آپس میں بات ہو رہی ہوگی کہ اگر خان صاحب حکومت میں نہیں رہتے یا ان کا یہ رویہ اس طرح رہتا ہے تو تعلقات اور خراب ہوں گے، اور شاید اگر نواز شریف صاحب یا کوئی اور آ جائے تو تعلقات کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات ہو رہی تھی، ظاہر ہے وہ ہمارے ایمبیسڈر نے رپورٹ کر دی۔ جب ایمبیسڈر اس سے رپورٹ کرتا ہے تو یو ایس کے ریلیشنز کے جو ہمارے ہیڈ ہیں فورن آفس میں، ان کے پاس وہ کیبل جاتی ہے اور وہ اس پہ اپنے نوٹس لکھتے ہیں کہ بھائی پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو ایمبیسڈر ہے یہ بات کو بڑھا چڑھا کے بول دیتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ جو ایمبیسڈر ہے یہ ڈاؤن پلے کرتا ہے، یہ جو صاحب ہے رپورٹ کرنے والے، ان کی انگریزی اچھی نہیں ہے، یہ الفاظ کو صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ان کے لیٹر کے ساتھ اپنی فائنڈنگز اور اپنی چیز آگے لگا کے فورن سیکرٹری کو بھیج دیتا ہے۔ فورن سیکرٹری اسی طرح ایک نوٹ لکھ کے فورن منسٹر کو دے دیتا ہے۔ تو اب سمجھ یہ آ رہا ہے کہ اس طرح کی کیبل تو ضرور آئی تھی، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے اس میں کچھ رد و بدل کیا اور یہ معاملہ کر دیا۔ پھر کہنے والے یہ بھی کہیں گے کہ جو ہماری سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی اس میں سب نے اس پہ ٹھپا لگایا، تو وہ پریس ریلیز پڑھ کے دیکھ لیجیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسی زبان استعمال ہوئی ہے تو یہ غیر سفارتی ہے، نو کانفیڈنس موشن کا کوئی ذکر ہے، نہ اس میں کسی سازش کا ذکر ہے، اس طرح کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ اور اب تو یہ بات سامنے آ بھی گئی، پاکستان میں دا نیوز اور جنگ نے رپورٹ کی ہے اور جیو نے رپورٹ کی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو غدار ہے۔ رائٹرز نے بھی رپورٹ کر دیا کہ عسکری قیادت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس طرح کی کوئی سازش نہیں تھی۔ یا تو آپ پھر اسے بھی پھینک دیجئے کہ وہ بھی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، تو پھر عقدہ یہ کھلا کہ ویسٹ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، رائٹرز ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، اور باجوہ صاحب کیونکہ خود منظر عام پہ آ چکے اور ان کے خلاف جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا تو وہ بھی ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، پوری اپوزیشن بھی ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے، پوری دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے۔ ایک خان صاحب ہیں جو مرد مجاہد ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ خان صاحب کی محبت میں اتنے آگے نہ جائیے، اس کو اینالائز کیجیے۔ اور ایک ماضی کا واقعہ میں آپ کے سامنے اور پیش کروں کہ ابھی جب فرانس کے ایمبیسڈر کا معاملہ تھا ناموس رسالت کے حوالے سے، تو خان صاحب آن ریکارڈ تھے نا، اسپیچ انہوں نے کی تھی نا کہ اگر ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو نکال دیں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا۔ تو اگر تو خان صاحب اتنے ہی مرد مجاہد ہیں اور آزاد خارجہ پالیسی کے قائل ہیں تو اس وقت نکال دیتے۔ فرانس سے تو ہمارے اس طرح کے تعلقات بھی نہیں ہیں۔ اس وقت یا خان صاحب آزاد خارجہ پالیسی کے قائل نہیں تھے یا ان کا ڈیسیجن صحیح تھا، اور آج آدھی ادھوری بات پہ وہ ایک واویلا کر رہے ہیں۔ تو یہ تضاد کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے، میں تو اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ مذہب اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا خان صاحب کے نزدیک، پاکستانی ریاست بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے تو یہ دو نتائج نکلتے ہیں اور تو کچھ نکل نہیں سکتا۔ تیسرا نقطہ، وہ تمام لوگ جو خان صاحب کی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن الیکشن ہی تو مانگ رہی تھی، تو اب الیکشن اناؤنس کر دیا تو الیکشن لڑ لیجئے۔ یہ اتنی بچکانہ سوچ ہے کہ میں اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ دیکھیے، اگر آپ کے گھر میں ایک صوفہ ہے جو آپ نے گھر میں پھینکنا ہی ہے باہر، اور ایک چور آپ کے گھر میں آ جائے اور وہ صوفہ اٹھا کے لے جائے، تو صبح آپ کیا بولیں گے؟ چلو اچھا ہوا چور لے ہی گیا، میں تو پھینک ہی رہا تھا۔ نہیں، آپ بولیں گے میں وہ پھینک رہا تھا یا نہیں پھینک رہا تھا وہ میری مرضی ہے، میرے گھر میں چور کس طرح آ گیا، میں تو اسے رپورٹ کروں گا، میں تو اس کے خلاف جاؤں گا، عدالت میں جاؤں گا، پولیس میں جاؤں گا، بلا بلا بلا۔ تو اپوزیشن الیکشن مانگ رہی تھی، یہ ایک الگ بات ہے۔
آپ چور کی طرح آئین توڑ کے الیکشن مسلط نہیں کر سکتے. اور یہ مجھے حیرت ہے اس پہ کہ قیامت برپا نہیں ہو رہی پاکستان میں کہ آئین ٹوٹ گیا. آپ کے ملک کا سب سے سیکرڈ ڈاکیومنٹ، سب سے باعزت لفظ، سب سے باعزت دستخط جس پہ ہوئے ہوئے ہیں پوری قوم یا شاید میجورٹی جسے سرمایہ حیات سمجھتی ہے، اسے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا. کوئی واویلا نہیں ہو رہا، کوئی قیامت نہیں آ رہی. آئین ضروری کیوں ہے؟ آئین ہوتا کیا ہے؟ جبران ناصر صاحب سے ہم ایک انٹرویو کر رہے تھے، اس میں ہم نے اس نقطے پر بات کی تھی. اس کا ایک کلپ میں نے چھوٹا سا بنایا تھا، اس کا میں لنک یہاں پر دے دوں گا، وہ ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آئین ہوتا کیا ہے، اس کی اہمیت ہوتی کیوں ہے. اگر یہ نہ ہو تو آپ کے پاس ملک میں کچھ بھی نہیں بچتا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں اب آگے بڑھ جائیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ ملکوں کی تاریخ میں قانونی ایگزامپلز بن جاتے ہیں. اگر اس طرح آئین توڑ دیا جائے گا تو یہ جورسپروڈنس بن جائے گی. اگر سپریم کورٹ انٹروین نہیں کرے گی تو کل کو کبھی بھی تحریک عدم اعتماد کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکے گی، کیونکہ کوئی بھی بہانہ کر کے اسپیکر اسے رول آؤٹ کر سکتا ہے. اور دوسرا مسئلہ اس میں دیکھیے کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے سب کو کہہ دیا کہ غدار ہیں. تو اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم نے غدار قرار دینے کو ہمارے ملک کے تقریباً 200 MNAs کو، تقریباً 2/3 ملک کے چنے ہوئے نمائندوں کو ہم نے غدار قرار دے دیا. فارملی ہم نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ یہ غدار ہیں. تو ہم نے غدار قرار دینے کو، یہ جو فیکٹری ہم نے بڑی مشکل سے بند کی تھی کچھ حد تک، اسے فارملائز کر دیا. اب جو جس کو چاہے غدار کہے، کیونکہ پارلیمنٹ جو کہ واقعی ایک ملک کے آئین اور قانون کا قبلہ و کعبہ ہے، وہاں سے یہ ورڈکٹ آیا ہے. اب اس نہج پر ہم پہنچ گئے ہیں ایک شخص کی وجہ سے، اس ایک شخص کی وجہ سے جو حکمرانی کو اپنا حق سمجھتا ہے، جسے نہ آئین کی پرواہ ہے، جسے نہ قانون کی پرواہ ہے، جو ہر موقع پر ہر سیاست کرنے کو، ہر جھوٹ بولنے کو صحیح سمجھتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان پہ حکمرانی کرنے کا حق صرف اسے ہے. اور اس کے سپورٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا مسیحا ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اور اس کے علاوہ ملک میں سارے کرپٹ ہیں، سارے چور ہیں، سارے غدار ہیں، سارے ڈاکو ہیں، سارے جھوٹے ہیں. اس سوچ پر صرف ماتم کیا جا سکتا ہے، اور خان صاحب کی شخصیت پر صرف آنسو بہائے جا سکتے ہیں کہ ایک شخص اقتدار کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ نہ وہ ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز کا خیال رکھ رہا ہے، نہ وہ محبتوں اور نفرتوں کا سیاست میں خیال رکھ رہا ہے کہ اب زندگی بھر کے لیے ایک نفرت ڈال دی گئی ہے. انہوں نے پہلے ہی ایک پوری جنریشن جھوٹ پر جوان کی. اب وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا اپنی حکمرانی کے لیے اس قوم کی عزت کو تار تار کرنے کے بعد، آئین کو کچرے کے ڈبے میں پھینکنے کے بعد انہیں سکون ملے گا؟ اور ان کے سپورٹرز کیا ایک شخص کے لیے جس کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، 2 منٹ سوچئے اس پورے ایپیسوڈ سے پہلے کس طرح کی حکومت تھی ان کی، کس طرح کی ڈیلیوری تھی ان کی، کیا وعدے تھے ان کے اور کیا انہوں نے پرفارم کیا. ایسے شخص کے لیے آپ اپنے دلوں میں نفرتیں پال رہے ہیں، وہ بھی ایک ایسی بات پر جو تقریباً ثابت ہو گیا کہ جھوٹ ہے، جو تقریباً ثابت ہو گیا کہ سیاست کے لیے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اگر اب بھی آپ نہ سوچیں تو اس ملک کا شاید خدا بھی حافظ نہیں ہے. کیونکہ ہم نے یہ بات کر لی تو یہ آگے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، ٹرانسفر آف پاور، انتقال اقتدار کیوں ضروری ہے، ایک شخص کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے، اور سسٹمز کیوں اہم ہیں. اسی کو سمجھانے کے لیے اب ہم ایک نئی سیریز کریں گے کہ جس میں ہم سمجھیں گے کہ ریاست کیا ہوتی ہے، یہ ریاست بنی کیسے، ڈیموکریسی کیوں ضروری ہے، اس پر اٹھنے والے تمام سوالوں کا فرداً جواب بھی دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم 10,000 سبسکرائبرز ہٹ کرنے والے ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ جیسے ہی 10,000 سبسکرائبرز ہو جائیں تو ایک لائیو سیشن کیا جائے تاکہ آپ لوگوں سے بات کی جائے، آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا جائے. اور اگر آپ لوگوں کی کوئی کرٹکس ہیں، آپ لوگوں کی کوئی اعتراضات ہیں، تو وہ بھی یہ ناچیز سن کے خود کو بہتر کر سکیں. اب تک میری معروضات سننے کا شکریہ. اگر آپ میرے تمام انٹرویوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کیجیے، اور یہاں پر کلک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے.